ککڑ میں امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کی شہادت کے غمناک موقع پر مرکزی قیادت یونٹ ککڑ کی جانب سے سید عنایت علی شاہ کی نگرانی میں ایک عظیم شان اور پرامن عزاداری جلوس نکالا گیا۔ جلوس درگاہ بھمبن شاہ سے باقاعدہ طور پر شروع ہوا، جہاں بڑی تعداد میں عزادار شریک ہوئے اور نوحہ خانی کی ماتم زنی کی گئی۔ ذکر علی علیہ السلام کے ذریعے اپنی عقیدت کا اظہار کیا گیا۔ میاں والی پیپلا میں ڈکیتوں سے پولیس مقابلہ۔ میاں والی میں نمائندہ اپ نیوز محمد یوسف خان کی رپورٹ کے مطابق تھانہ پیپلا پولیس کو رات کے وقت اطلاعات موصول ہوئیں۔ چوری ڈکیتی میں مطلوب ملزمان افتخار اور یاسر علی پیپلا اور مجرم اشتہاری آسم شہزاد سکنہ پیپلا لوڈر رکشہ پر ہائی رائز ٹاؤن نزد گیس پلانٹ پیپلا کسی واردات کے لیے موجود ہیں۔ اطلاع ملتے ہی تھانہ پیپلا پولیس نے ملزمان کی گرفتاری کے لیے موقع پر پہنچے۔ تینوں ملزمان نے پولیس پارٹی کو دیکھتے ہوئے مبینہ فائرنگ شروع کر دی۔ پولیس پارٹی نے حفاظتی خود اختیاری میں جوابی فائرنگ کی اور کچھ دیر فائرنگ جاری رہی۔ فائرنگ رکنے پر پولیس نے سرچ لائٹس کے ذریعے سرچ آپریشن کیا اور باجرہ کی فصل سے یاسر علی مبینہ اپنی ساتھیوں کی فائرنگ سے زخمی حالت میں گرفتار ہوا، جبکہ اس کے دیگر ساتھی افتخار اور عاصم اندھیرے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے موقع سے فرار ہو گئے۔ رانی پور میں ڈیوائس مافیا سرگرم، غریب خواتین کے وظیفوں میں کٹوتیوں کا انکشاف۔ رانی پور شہر میں ڈیوائس مافیا کی جانب سے غیر قانونی کٹوتیوں کا سلسلہ بدستور جاری ہے۔ مختلف دکانوں اور محلوں میں قائم غیر قانونی پوائنٹس پر غریب مستحق خواتین بیوہ خواتین سے بیلزیر انکم سپورٹ پروگرام کے وظیفوں میں سے 1000 سے 1500 روپے تک زبردستی کاٹ لیے جاتے ہیں۔ متاثرہ خواتین اور مقامی افراد کا کہنا ہے کہ ان کے لیے یہ وظیفہ ہی واحد سہارا ہے، مگر مافیا اس پر بھی ہاتھ صاف کر لیتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ انتظامیہ اس معاملے پر مکمل خاموش دکھائی دے رہی ہے، جس کے باعث خواتین میں شدید پریشانی اور بے چینی پھیل رہی ہے۔ فوٹواس ٹرک نمبر 282 HR کے قریب نہر ہاکڑا کینال کے کنارے محکمہ جنگلات کی قیمتی درختوں کی ٹمبر مافیا کے ہاتھوں غیر قانونی کٹائی جاری ہے۔ نمائندہ اپ نیوز شفیق الرحمان کے مطابق تقریباً 1 کلومیٹر کے علاقہ میں کم از کم 6 قیمتی شیشم کے درخت مکمل طور پر کاٹ کر چوری کری گئے۔ رائے کے مطابق درختوں کی کٹائی کے بعد نشانات مٹانے کے لیے ان کی جگہ پر مٹی ڈال دی جاتی ہے، تاکہ ایسا ظاہر کیا جا سکے کہ درخت پہلے ہی کاٹے جا چکے تھے، اور مقامی افراد نے اس معاملے کی نشاندہی اور شواہد جمع کرنے کے باوجود محکمہ جنگلات کی جانب سے تاحال کسی قسم کی کارروائی سامنے نہیں آ سکی۔ عیسیٰ کھیل حافظ محمد سعید کی رپورٹ کے مطابق انتہائی افسوسناک خبر عیسیٰ کھیل کے معروف اور سینئر صحافی عامر ہاشمی کے والد محترم حاجی قاضی رفیع اللہ خان ہاشمی قضاء الہی سے وفات پا گئے۔ مرحوم کی نماز جنازہ کل سپہر 4 بجے جنازگاہ عیسیٰ کھیل میں ادا کر دی گئی۔ نماز جنازہ ان کے صاحبزادے عامر ہاشمی نے خود پڑھائی۔ بعد ازاں مرحوم حاجی قاضی رفیع اللہ خان ہاشمی کو ان کے آبائی قبرستان میں سپرد خاک کیا گیا۔ سیالکوٹ محمد تنویر کی رپورٹ کے مطابق ڈپٹی کمشنر سیالکوٹ صبا اصغر علی کی ہدایت پر گراف فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن کے دوران ایک زون میں ایک میگا اسٹور سمیت 2 دکانوں کو سربا مہر کیا گیا، جبکہ 1932 شاپوں کے دوران 37 گراف فروشوں کے 1,81,000 کے جرمانے بھی عائد کیے گئے۔ چوبرچی چوک ڈسکا روڈ سیالکوٹ پر واقع میگا اسٹور کو غیر قانونی غیر فعال DC کاؤنٹر اور ریڈ لسٹ آویزہ نہ کرنے پر سربا مہر کیا گیا۔ DC کنٹرول روم 17/18 پر موصول شکایت پر ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل نعیم بشیر نے اسسٹنٹ کمشنر سیالکوٹ صفدر شبیر کے ہمراہ میگا اسٹور پر چھاپہ مارا۔ ADCG اور اسسٹنٹ کمشنر نے میگا اسٹور کے تمام حصوں کا معائنہ کیا اور ریکس پر موجود اشیاء کو دونوں کی قیمتوں کا جائزہ بھی لیا گیا۔ میگا اسٹور پر DC کاؤنٹر غیر فعال تھا اور ریڈ لسٹ بھی آویزہ نہیں تھی۔ انہوں نے ڈسکا روڈ پر مختلف دکانوں اور مقامات پر چھاپے مارے، اشیاء خردنوش کی قیمتوں کا جائزہ لیا اور خلاف ورزی پر مجموعی طور پر 50,000 کے جرمانے بھی عائد کیے گئے، جبکہ ضلع بھر میں 2 گراف فروشوں کو گرفتار کیا گیا، ایک FIR بھی درج کی گئی۔ یوم شہادت حضرت علی علیہ السلام کے موقع پر فول پروف سیکورٹی اور بہترین انتظامات کے لیے زیر انتظامیہ متحرک ہے۔ ڈپٹی کمشنر خالد جاوید گورایا نے DPO تصور اقبال کے ہمراہ چوک نمبر 205 WB امام بارگاہ کا دورہ کیا اور سیکورٹی انتظامات کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر امن کمیٹی کے ارکان، منتظمین اور لائسنس داران سے ملاقات بھی کی گئی اور سیکورٹی
انتظامات اقدامات کے بارے میں تبادلہ خیال کیا گیا، جس پر منتظمین نے اطمینان کا اظہار کیا اور ضلعی انتظامیہ اور پولیس کی کاوشوں کو سراہا۔ شجاع آباد کفایت اللہ صدیقی کی رپورٹ کے مطابق ڈی ایس پی ملتان محمد امجد کی ہدایت پر پیٹرولنگ پولیس نے اقرا کالج اسکول شجاع آباد میں روڈ سیفٹی آگاہی مہم کا انعقاد کیا، جس میں انچارج گومی گوٹھی سب انسپکٹر راؤ شاہد سرفراز نے اسکول کے طلبہ اور اساتذہ میں ہیلمٹ اور لائسنس کے بارے میں بریفنگ دی اور انہوں نے گفتگو کرتے ہوئے کہا ٹریفک پولیس کی جانب سے ایک اہم مہم شروع کی گئی جس کا مقصد روڈ سیفٹی اور ٹریفک قوانین کی آگاہی کو بڑھانا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ہیلمٹ پہننا نہ صرف قانونی طور پر ضروری ہے بلکہ یہ آپ کی جان بچانے میں بھی مددگار ثابت ہوتا ہے۔ ٹریفک کی خلاف ورزی نہ صرف آپ کو جرمانے کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے بلکہ یہ آپ کی اور دوسروں کی جان کو بھی خطرے میں ڈال سکتا ہے۔ آگاہی کے چند اہم نکات: دو پہیوں پر سفر کرتے وقت ہیلمٹ پہننا لازمی ہے اور گاڑی چلاتے وقت سیٹ بیلٹ کا استعمال یقینی بنائیں۔ ٹریفک اشاروں اور قوانین کی پابندی اور لائسنس لازمی بنوائیں۔ محمد جنید میتھرا سٹی رپورٹر کی رپورٹ کے مطابق درغازی خان حکومت پنجاب کے تحت منتخب خواتین میں مویشی تقسیم تقریب کے دوران 207 مویشی اور 158 بی او پی کارڈز تقسیم کیے گئے۔ نیلی راوی، ساہیوال اور چولستانی نسل کے مویشی تقسیم کیے گئے۔ خواتین نے قرآندازی کے ذریعے خود مویشیوں کا انتخاب کیا۔ تقریب میں ایم پی اے محمد حنیف خان بطافی بطور مہمان خصوصی سے شریک ہوئے۔ دیہی خواتین کو معاشی طور پر مضبوط بنانے کے لیے پروگرام شروع کیا گیا۔ جنوبی پنجاب کی خواتین کے لیے 2 سالہ پروگرام 2 ارب روپے مختص کیے گئے۔ گزشتہ سال ضلع میں 401 مویشی تقسیم کیے گئے۔ 1 لاکھ سے زائد خواتین نے پروگرام کے لیے درخواستیں بھی جمع کروائیں اور جدید قرآندازی کے نظام کے تحت مستحق خواتین کا انتخاب کیا گیا۔ شہید نائک نفیس خان کو پورے فوجی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کر دیا گیا۔ کالا باغ عطا محمد کی رپورٹ کے مطابق ایف سی بلوچستان خاران رائفل میں تعینات نائک نفیس خان دوران ڈیوٹی ایکسیڈنٹ میں شہید ہوئے۔ وطن عزیز کی دفاع میں جان کی قربانی دینے والے سپوت کی نماز جنازہ میں مختلف سماجی اور فلاحی شخصیات نے شرکت کی۔ شہداء ویلفیئر ٹرسٹ خٹک بیلٹ کے چیئرمین نصیر الرحمان اور فائنانس سیکرٹری قمرالزمان خٹک موجود تھے۔ رینجرز کے شاکشبند دستوں نے ڈی ایس آر شوکت خان کی قیادت میں شہید کو سلامی پیش کی۔ فوجی دستوں نے انتہائی احترام کے ساتھ میت کو لحد میں اتارا اور شہید کو آخری سلامی پیش کی۔ آج جامع مسجد حافظ شیر محمد والی کالا باغ میں حضرت مولا علی علیہ السلام کی شہادت کے موقع پر ایک باوقار اور روحانی تقریب کا انعقاد۔ کالا باغ سے نمائندہ عطا محمد کی رپورٹ کے مطابق حافظ محمد صدیق رضوی کی زیر نگرانی منعقد ہوئی، جس میں طلبہ اور اہل علاقہ کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ تقریب کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے کیا گیا، جس کے بعد عقیدت مندوں اور محبت رکھنے والوں کے ساتھ ساتھ نعت رسول مقبول پیش کی گئی۔ بعد ازاں علماء کرام اور طلبہ نے حضرت مولا علی علیہ السلام کی سیرت، شجاعت اور اسلام کے لیے ان کی خدمات پر خطاب کیا۔ رحمت اللہ برڈو کی رپورٹ کے مطابق پارکنگ بھتہ مافیا ایک مرتبہ پھر نئے نام اور نئی پہچان سے گھنٹہ گھر سکر اسسٹنٹ کمشنر سکر اور انتظامیہ پولیس کی طرف سے پارکنگ مافیا کے خلاف غیر قانونی فیس لینے پر ایکشن لیا گیا تھا، جس میں ایف آئی آر بھی درج کی گئی۔ اب وہی ٹھیکیدار دوبارہ میونسپل کارپوریشن کی بجائے گلاس ٹاور پارکنگ موبائل مارکیٹ پارکنگ کے نام سے عوام سے پارکنگ کی فیس وصول کر رہے ہیں۔ افسوس تو اس بات کا ہے کہ یہ طاقتور مافیا کی سرپرستی کرتا کون ہے، جو کہ ایک بار پھر سے یہ عوام کو پارکنگ فیس کے نام سے لوٹ رہے ہیں۔ چنیوٹ فرحان بلال کی رپورٹ کے مطابق چنیوٹ بی پازیٹیو کے زیر اہتمام دارالشفقت چنیوٹ میں یتیم بچوں کے لیے افطار ڈنر کا اہتمام۔ چنیوٹ ڈی پی او ڈاکٹر نوید عاطف، ڈپٹی کمشنر میڈم عائشہ رضوان نے افطار ڈنر میں شرکت کی۔ افسران نے یتیم بچوں سے خیریت دریافت کی اور ان کے مسائل دریافت کیے۔ تعلیم سے متعلق استفسار کیا۔ ڈی پی او ڈاکٹر نوید عاطف اور ڈپٹی کمشنر میڈم عائشہ رضوان نے بچوں میں گفٹ ہیمپرز بھی تقسیم کیے۔ افسران نے بچوں کے ہمراہ مل کر روزہ افطار کیا۔ افسران نے دارالشفقت انتظامیہ سے بچوں کی تعلیم و تربیت کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا، ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی کروائی۔ علی پور چٹا دن دہاڑی ڈکیتی کی واردات، 3 موٹر سائیکل سوار ڈاکو بینک سے رقم لے کر آنے والے سے 10 لاکھ روپے چھین کر فرار ہو گئے۔ پولیس خاموش تماشائی، عوامی سماجی حلقوں کا شدید احتجاج، سی پی او گوجرانوالہ سے نوٹس لینے کا مطالبہ۔
تفصیلات مطابق علی پور چٹھا کا حاجی محمد طیب چوکے نواحی کوٹ دہاڑ میں واقع حسن رائس میز میں بطور منشی کام کرتا ہے۔ تقریباً 10 بجے 3 نجی بینک نظر چوک امیر حمزہ سے 10 لاکھ روپے کیش لے کر نکلا اور جو ہی نہر لوئر چناب کے قریب پہنچا تو پیچھے سے 3 موٹر سائیکل سوار ڈاکو نے گن پوائنٹ پر اسے روکنے کا اشارہ کرتے ہوئے ٹانگ مار کر اسے نیچے گرا دیا اور اونچی آواز میں خوف و ہراس پھیلاتے ہوئے رقم والا پیکٹ چھین کر واپس شہر کی جانب فرار ہو گئے اور مین جی ٹی روڈ پر دن دہاڑے شہر کی حدود میں ہونے والی سرعام ڈکیتی سے شہریوں میں خوف و ہراس۔ حیدرآباد میں یوم شہادت حضرت علی علیہ السلام کے مرکزی جلوس سے قبل سیکورٹی کے سخت انتظامات۔ ایس ایس پی حیدرآباد شاہزیب چاچڑ نے جلوس کے رولز اور حساس مقامات کا تفصیلی جائزہ لیا۔ حیدرآباد سے نمائندہ دلدار علی بلال کی رپورٹ کے مطابق حیدرآباد میں یوم شہادت حضرت علی علیہ السلام کے موقع پر مرکزی جلوس کے پرامن انعقاد کو یقینی بنانے کے لیے پولیس کی جانب سے سیکورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے۔ ایس ایس پی حیدرآباد شاہزیب چاچڑ نے مرکزی جلوس کے برآمد ہونے سے قبل شہر کے مختلف علاقوں کا دورہ کیا اور جلوس کے روٹس، داخلی اور خارجی راستوں اور حساس مقامات کا تفصیلی معائنہ کیا۔ کانپور کاشف خان کی رپورٹ کے مطابق مریم کے مہمان پروگرام کے تحت رمضان دسترخوان سینکڑوں افراد کی باعزت افطاری۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے ویژن کے مطابق تحصیل خانپور میں مریم کے مہمان پروگرام کے تحت رمضان دسترخوان کامیابی سے جاری ہیں۔ اسسٹنٹ کمشنر خانپور محمد افضل سکھیرا کی زیر نگرانی تحصیل بھر میں مستحق افراد اور مسافروں کے لیے بہترین انتظامات کیے گئے۔ میونسپل کمیٹی خانپور تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال اور ظاہر پیر میں خصوصی دسترخوان قائم کیے گئے۔ روزانہ کی بنیاد پر سینکڑوں مستحق افراد، دہاڑی دار، مزدوروں اور مسافروں کے لیے افطاری کا اہتمام کیا جاتا ہے اور روزے پر بھی تمام مقامات پر روزہ داروں کو باعزت طریقے سے افطاری کروائی جاتی ہے۔ پاکستان رینجرز یوم علی علیہ السلام کے موقع پر صوبہ سندھ بالخصوص کراچی میں منعقد ہونے والے جلوسوں اور مجالس کے پرامن انعقاد کے لیے پاکستان رینجرز سندھ نے پولیس اور دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ مل کر جامع سیکورٹی انتظامات کیے گئے۔ نمائندہ نیوز کراچی ریاست کے مطابق صوبہ بھر میں 7000 سے زائد رینجرز اہلکار تعینات کیے گئے۔ اس موقع پر جلوس کے روٹس، مجالس کے مقامات اور حساس علاقوں میں رینجرز کے اضافی دستے تعینات کیے گئے، جبکہ داخلی اور خارجی راستوں پر مؤثر چیکنگ اور نگرانی کا خصوصی انتظام بھی کیا گیا۔ شہریوں کے تحفظ اور امن و امان کو یقینی بنانے کے لیے اسنیپ چیکنگ اور پیٹرولنگ بھی جاری رکھی گئی۔ تالیہ والا غلام علی فریدی کی رپورٹ کے مطابق پاکستان تحریک انصاف کے رکن قومی اسمبلی سعد اللہ بلوچ کے والد اور سابقہ وفاقی وزیر ناصر علی خان بلوچ مرحوم کے اصالہ ثواب کے لیے ان کے آبائی گاؤں چک نمبر 455 گاوے کنجواری میں دعائیہ تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ تقریب میں علاقہ بھر سے مذہبی، سیاسی اور سماجی شخصیات، وکلا برادری، تاجر برادری اور مزدورین علاقہ نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔